بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 695 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں شادی سے انکار کر سکتا۔ وہ کبھی مجھے پسند نہ تھی، یہ بات میں کہہ دیتا تو شاید اس عورت کے حق میں بہتر ہوتا۔ اسے کوئی اور مرد اپنی شریک حیات بنا لیتا جو اتنا با ہمت ضرور ہوتا کہ مردانگی کے نام پر داغ نہ آنے دیتا۔ اسے دل و جان سے چاہتا یا نہ چاہتا، اغوا ہونے سے ضرور بچا لیتا۔ اغوا عورت کبھی نہیں ہوتی، مرد کی عزت اغوا ہوتی ہے۔ بہت دیر میں جاگا تمہارا احساس، جب کرنے کو کچھ بھی نہ رہا میں نے کہا خیر چھوڑو اس قصے کو۔ وزیر خان کے ساتھ تم نے کیا دھوکہ کیا تھا؟ ان دنوں لاہور بھی آج کا لاہور نہیں تھا، وہ بھی ایک اجڑا دیار تھا۔ آصف علی کچھ دیر بعد بولا، لوٹ مار آتش زنی کا دور گزر چکا تھا۔ لوٹے پٹے مہاجروں کا ریلا مسلسل یلغار کر رہا تھا، اور لاہور کے جالوں نے ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے گھروں کے اور دلوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آنے لگی۔ لوگ کاروبار حیات میں مصروف ہونے لگے اور جو محنت کر سکتے تھے انہوں نے ماضی کو بھلا کے اپنے اور وطن کے بہتر مستقبل کے لیے جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ انہی میں وزیر خان بھی شامل تھا، جس نے خاصی محنت سے ایک فاؤنڈری قائم کی تھی۔ اب میں نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ جب وزیر خان محنت کر رہا تھا تو میں لوٹ مار میں مصروف تھا۔ میں نے ہندو سکھوں کے مکانوں اور دکانوں کے تالے توڑے اور جو ہاتھ لگا سمیٹ لیا۔ پھر ایک بار پکڑا گیا اور پولیس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، سوائے اس کے جو میں نے ایک جگہ گاڑ رکھا تھا۔ میں نے تیار کر لیا تھا کہ مر جاؤں گا مگر اس کا پتہ نہیں بتاؤں گا۔ حوالات میں روز میری کھال کھینچتے تھے اور میں کچھ شگل دیتا تھا۔ بلاخر میں خون اگلنے لگا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ وہ مجھے بیو ہاسپٹل میں پھینک گئے اور ڈاکٹروں نے مجھے مرنے سے بچا لیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد میں نے لوٹ کا باقی مال نکالا اور سوچنے لگا کہ اب اس سے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ انہی دنوں اتفاق سے میری ملاقات وزیر خان سے ہو گئی۔ ہم دونوں کی کہانی ایک تھی، دونوں کے گھر بار بیوی بچے سب لٹ گئے تھے۔ تم تو اس زمانے میں اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں تمہارے والد کی فاؤنڈری کا مال خریدنے لگا، وہ مجھے خاصی رعایت دیتا تھا اور یہ مال بازار میں اچھے منافع پر بک جاتا تھا۔ 2 سال تک ہمارا تعلق کاروباری رہا اور دوستانہ بھی۔ میں نے ایک دکان برانڈ رتھ روڈ پر لے لی اور وزیر خان نے فاؤنڈری کے ساتھ لیتھ مشینیں بھی لگا لیں۔ پھر اس کے ایک کاریگر کی بہن سے میری شادی ہو گئی، وہ آج بھی میری بیوی ہے۔ پھر وزیر خان کو خیال آیا کہ فاؤنڈری کو وسعت دی جا سکتی ہے۔ شاہدرے کی طرف زمین خالی پڑی ہوئی تھی، وہاں زرعی آلات کی چھوٹی سی فیکٹری لگانے سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس نے مجھے شراکت کی پیشکش کی۔ میرے پاس جو سرمایہ جمع ہوا تھا وہ بھی وزیر خان کی عنایت تھا۔ ایک طرح سے میں بھی اس کا سول ڈسٹریبیوٹر تھا۔ ہم نے مشترکہ سرمایہ سے زمین خریدی تھی مگر میں نے چالاکی سے رجسٹری اپنے نام کروا لی۔ مشینری سب وزیر خان کی ہوتی۔ پھر کیا اس کی نوبت ہی نہیں آئی؟ میں نے اس کی خاموشی سے اکتا کے کہا، تم زمین بیچ کے بھاگ گئے؟ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ یہی کیا تھا میں نے۔ 25,000 کی زمین تھی، میں نے 50,000 میں بیچ دی۔ اتفاق سے سستی مل گئی تھی اور اتفاق سے ایک بے وقوف پھانس لیا میں نے جو دگنی قیمت دینے پر رضامند ہو گیا۔ اس سے میرا ایمان ڈاما ڈول ہوا۔ 25,000 کو تم آج کے حساب سے 10 لاکھ تو سمجھو۔ 10 لاکھ کے کسی کو راتوں رات کچھ کیے بغیر 20 لاکھ ملے تو جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ آج بھی اپنے دوست کی پیٹھ میں خنجر گونپ دے گا۔ اب تو خیر وقت ہی بدل گیا ہے۔ 10 لاکھ کی خاطر شاید بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے۔ میں نے کہا، اگر اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوگا تو یہی کرے گا۔ اس کا چہرہ خفت سے زرد پڑ گیا۔ میں بھاگ کے پشاور آ گیا۔ ہاں، ایک بات میں نے نہیں بتائی، آصف علی میرا اصل نام نہیں تھا، وہ حفیظ احمد تھا جو وزیر خان کے اعتماد کو دھوکہ دے کر فرار ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم نے اپنی بیوی کو اعتماد میں لیا تھا؟ جب تم نے اپنا نام بدلا تو کیا اسے سچ بتا دیا تھا؟ رابعہ بولی۔ آصف علی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے یہ بتایا تھا کہ وزیر خان پکڑا گیا ہے۔ وہ فاؤنڈری کے لیے مغل پورا ورک شاپ سے چوری ہونے والا خام مال دیتا تھا۔ بجلی کے کھمبے تک اس کی فاؤنڈری میں گلا دیے جاتے تھے۔ چھوٹی موٹی چیزوں کا تو شمار ہی نہیں۔ اگر ہم فرار نہ ہوئے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے، کیونکہ چوری کے مال ہی کو ہم خریدتے تھے۔ اس کی شکل بدل جانے کے بعد میرا خون رگوں میں ابلنے لگا۔ ذلیل شیطان، پہلے چوریاں کرتا رہا پھر ڈاکہ ڈالا، وزیر خان کی حلال کمائی لے گیا، الٹا اسے بدنام بھی کیا۔ میں نے چلا کر کہا۔ رابعہ نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سکندر، ٹھیک ہی ٹیزی، آج تک تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا
معلوم ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیوں نہیں پڑنا چاہیے؟ جو کچھ اس نے کیا میرے والد کے ساتھ، کیا سب کا بدلہ لوگے تم؟ خدا کے انصاف پر کچھ نہیں چھوڑو گے سکندر. رابعہ نے مجھے کسی بچے کی طرح سمجھایا. اس دنیا میں تو وزیر خان کو دکھ ہی دکھ ملے، اس جیسے اور چودھری دلاور جیسے شیطان ملے، یہ عیش کرتے رہے. دنیا کی ہر نعمت ان کو حاصل رہی، کامیاب یہ کہلائے، عزت دار یہ ہوئے. وہ نفی میں سر ہلانے لگا. نہیں بیٹا، مکافات عمل دنیا میں بھی ہے. اول ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم نے جو چاہا حاصل کر لیا. جائز و ناجائز سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن فرق پڑتا ہے. میں ضمیر کی خلش اور احساس جرم و ندامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ایک الگ آثار ہے. میں مادی دنیا کے نفع و نقصان کی بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی سادہ لو بیوی کو مطمئن کر لیا. میں آصف علی بن گیا. 6 مہینے تک ہم روپوش رہے. سال بھر میں ہم نے 6 مکان بدلے. راول پنڈی میں بھی 3 مہینے گزارے. مجھے ڈر تھا کہ وزیر خان پولیس کی مدد سے مجھے تلاش کرے گا. اس نے رپورٹ ضرور لکھوائی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. زمین میری تھی، میں نے بیچ دی. اس نے آدھی قیمت مجھے کس کے سامنے ادا کی تھی؟ کوئی رسید تک تو تھی نہیں اس کے پاس. ظاہر ہے پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا. وزیر خان بڑا صابر و شاکر اور ہمت والا شخص تھا. اس نے یہ صدمہ بھی برداشت کر لیا. یہاں میں نے جو کاروبار شروع کیا اس میں برکت ہوئی. یہ برکت میری کوشش کا نتیجہ نہیں تھی، یہ وزیر خان کے پیسے کی برکت تھی. درمیان میں کبھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم قرض سمجھ کے ہی اس کی رقم لوٹا دو؟ میں نے تلخی سے کہا. تم اس کے سامنے چلے جاتے تو کیا وہ تم کو مار ڈالتا؟ شاید وہ ایسا ہی کرتا. وہ جتنا شریف اور رحم دل تھا اتنا ہی جلالی بھی تھا، اور اسی لیے میں ڈرتا تھا. میری کبھی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے پاس جا کے اپنے جرم کی معافی مانگ لوں. مجھے بعد میں معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے کتنی ترقی کی ہے. وہ صنعت کار ہو گیا تھا. میرے جیسے 10 دکاندار کو خرید سکتا تھا وہ. میرا پہلا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا اور میری بیوی مرتے مرتے بچی تھی. 2 سال بعد پھر اس کی نوبت آئی تو خدا نے مجھے ایک بیٹی دی جو سزا تھی میرے اعمال کی. اس کی شکل میں میرے گناہوں کی ساری بدصورتی مجسم ہو گئی تھی. اس کی اعضاء نامکمل تھے. وہ جسمانی طور پر معذور تھی. 3 سال تک وہ گوشت کے بدوضع لوتھڑے کی طرح پڑی رہتی تھی. بڑی مشکل سے اس نے بیٹھنا سیکھا. اس کے علاج پر میں نے روپیہ پانی کی طرح بہایا. اس کے کئی آپریشن ہوئے. 10 سال کی عمر میں وہ چلنے لگی، لیکن ذہنی طور پر وہ آج بھی کچھ نہیں، بس ایک جاندار ہے جسے کھانا پینا آتا ہے. ماں باپ کی شناخت ہے. جہاں مجھے ایک طرف اس کو قدرت کی طرف سے ملنے والی اس سزا پر طمانینت محسوس ہو رہی تھی، وہیں اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو دیکھ کر میرا دل بھی دکھی ہو رہا تھا. آنسو اس کی سفید داڑھی بھگوتے جا رہے تھے، مگر اس کو احساس نہیں تھا کہ وہ رو رہا ہے. وہ منجمد بیٹھا خلا میں دیکھ رہا تھا. اپنی ساری زندگی اس کے سامنے تھی. ایک جد و جہد لا حاصل، ایک سودائے زیاں، عقل کی فریب کاری کا مال، بلاخر ندامتوں کے انگاروں کا برہنہ پاس سفر، عذاب ذات کی نار جہنم، اور یہ خیال کہ اگلے جہاں میں ایک زندہ ہے جو اس سے بھی بڑا زندہ ہے. رابعہ نے کہا، آصف علی صاحب، بہت اچھا ہوتا اگر آپ وزیر خان مرحوم سے یہ سب کچھ کہتے جو آج سکندر سے کہنا بیکار ہے. میں نے کوشش کی تھی بیٹا، دیر ہی سے صحیح. بزدل تو میں ہوں. وہ بولا. کئی برس گزار دیے میں نے سوچنے اور ہمت کرنے میں. میری بیوی نے کئی بار پوچھا کہ وزیر خان کا کچھ پتہ چلا؟ وہ جیل بھی گیا ہوگا تو اب تک چھوٹ گیا ہوگا. عمر قید کاٹنے والے رہا ہو جاتے ہیں 14 سال بعد. میں نے اسے جھوٹ بول کے ٹال دیا کہ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا اور اسے ڈھونڈنے کی ضرورت بھی کیا ہے، کہیں ہم پھنس نہ جائیں. اس نے تو اپنی سزا کاٹ لی ہوگی، ہم اب جیل جائیں گے کیا؟ یہ سن کے میری بیوی خاموش ہو جاتی تھی. اس بیٹی کے بعد خدا نے ہمیں 3 بار اولاد سے نوازا. تینوں لڑکے تھے اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، مگر کوئی بھی نہ جیا. وہ 2 سال کے ہوئے اور کسی وجہ کے بغیر مر گئے، بالکل ایک ہی عمر کو پہنچ کے اور ایک ہی طرح. وہ رات کو سوئے اور صبح نہیں اٹھے. ڈاکٹروں نے اپنی اپنی تعویل پیش کی. یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، مگر اصل بات کوئی نہ جان سکا. صرف میں جانتا تھا کہ میرے اعمال کی سزا انہیں مل رہی ہے، میری بیوی کو اور میرے بچوں کو. جو فصل میں نے بوئی تھی وہ کاٹ رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ عذاب تو میرے لیے ہی تھا. وہ نوجوان کون تھا تمہاری دکان پر جسے تم نے اپنا بیٹا کہا تھا؟ میں نے کہا، وہ بیٹا نہیں ہے میرا، ایک لاوارث لڑکا ہے. اس کے ماں باپ کا بھی کسی کو پتہ نہیں.
6 سال کا تھا جب میں خیراتی ادارے سے لایا تھا۔ بعد میں میری بیوی نے بھی اسے اپنا لیا۔ جب اس کے اپنے بیٹے نہ رہے، اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک سہارا تلاش کر لیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنا سب کچھ ہم بیٹی کے حوالے کر دیں گے۔ قانونی طور پر وہی وارث بھی ہے اور بیٹی کو ہم اس کے سپرد کر دیں گے۔ وہ قانونی طور پر اس کا شوہر ہوگا اور وہ اس کی بیوی ہوگی، حالانکہ وہ کسی کی بیوی نہیں بن سکتی، مگر ہمیں اس کو تحفظ تو فراہم کرنا ہی تھا۔ میں اور رابعہ دم بخود بیٹھے رہے۔ یہ بات اس لڑکے کو معلوم ہے؟ ہاں، میں نے اسے صاف بتا دیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یا میری بیوی زندہ ہے، وہ ہماری بیٹی کا شوہر رہے گا اور اس کو حق حاصل ہوگا کہ اس دولت کو جیسے چاہے خرچ کرے، کاروبار کو جیسے چاہے چلائے۔ اگر یہ منظور نہیں تو جہاں چاہے چلا جائے۔ اور اس نے یہ شرط منظور کر لی؟ رابعہ بولی، ہاں، پیسے میں بڑی کشش ہوتی ہے بیٹا، اور بڑی منحوس طاقت ہے اس میں، کالے جادو کی طرح۔ وہ بولا، عزت، تابرو، شرافت اور انسانیت سب کچھ خرید لیتا ہے آدمی دولت سے۔ میں نے کہا، اور فرض کرو اس لڑکے نے ایک قاتل خرید لیا اپنی جان چھڑانے کے لیے، پھر؟ ہماری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں۔ ہم میں سے ایک بھی نہ رہے تو پھر کچھ بھی ہو، ہم اپنے سامنے تو اپنی اولاد پر یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم خود اسے نہیں مار سکے تو کوئی اور اسے کیسے مار سکتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے؟ جب وہ سال بھر کی تھی تب سے اب تک نہ جانے کتنی بار سوچا میں نے کہ اس کے لیے اور اپنے لیے عذاب کو ختم کر دوں۔ اس کی زندگی بھی کیا ہے، میرے لیے ایک مسلسل سزا۔ انسان کیا، وہ جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے، مگر میں اسے قتل نہیں کر سکا۔ ناممکن تھا یہ کام میرے لیے۔ اب وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہا تھا اور مجھ سے زیادہ رابعہ کو اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ چلیے آصف صاحب، سب قدرت کے کھیل ہیں، صبر سے کام لیں، رابعہ نے اسے تسلی دی۔ میں نے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، آدمی کے اختیار کی بات نہیں کہ وہ خدائی میں دخل دے سکے۔ تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں کیوں آیا تھا۔ آصف علی نے اپنے آنسو ایک رومال سے صاف کیے۔ آپ اعتراف جرم کرنے آئے تھے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ وزیر خان مرحوم کے اور آپ کے درمیان جو معاملہ ہے اس کا انصاف تو خدا ہی کرے گا۔ میں نے کہا، میرے والد ہوتے تو میں کہتا کہ آپ کو معاف کر دیں، آپ کو بہت سزا مل چکی ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم تھوڑا سا میرے احساس جرم کو، میرے بارے گناہ کو کم کر سکتے ہو۔ اس نے عاجزی سے کہا، وہ کیسے؟ 2 سال پہلے میں نے وزیر خان کو تلاش کیا۔ وہ بولا، میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا اپنے احساس گناہ کے ساتھ زندہ رہنا، اور میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ جب تک وزیر خان مجھے معاف نہیں کرے گا، میری سزا کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ اس سے زیادہ عذاب برداشت کروں۔ مجھے خیال آتا تھا کہ کسی دن نہ جانے کوئی حادثہ پیش آ جائے گا اور میں لنگڑا، لولا یا معذور ہو جاؤں گا، اندھا ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا، میری دولت میرے کام نہ آئے گی۔ ہے ممکن ہے میں دنیا میں بالکل اکیلا رہ جاؤں، بیوی بھی ساتھ چھوڑ جائے اور میں کسی فٹ پاتھ پر بھیک مانگتا مر جاؤں۔ بیانک خیال ہر وقت پیچھا کرتے تھے اور میں محسوس کرتا تھا کہ یہی حالت رہی تو میں نفسیاتی مریض بن جاؤں گا۔ پھر وزیر خان آپ کو ملا؟ رابعہ بولی، نہیں، میں اس کی فیکٹری گیا اس سے ملنے، وہاں اس کا دوسرا پارٹنر بیٹھا ہوا تھا، میر شرافت علی۔ آصف علی نے کہا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا اور میں اس کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میرا وزیر خان سے ملنا کیوں ضروری ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک ذاتی اور کاروباری معاملہ ہے۔ وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ کاروباری معاملہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں بھی اس کا پارٹنر ہوں برابر کا۔ جب میں نے صاف کہا کہ وزیر خان کے سوا میں کسی سے بات نہیں کروں گا تو اس نے کہا کہ وہ باہر ہے اور اکثر باہر رہتا ہے۔ میں نے اسے اپنا ٹیلی فون نمبر اور پتہ بتا دیا کہ جب وہ آئے تو میری اسے بات کرا دے، لیکن 2 مہینے گزر گئے اور وزیر خان نے مجھے فون نہیں کیا۔ میں مایوس ہو گیا، شاید اب وہ مجھ سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں رہا تھا۔ ہمت کر کے میں نے اسے فون کیا، مگر وہاں نہ جانے کون بدتمیز بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا، یہاں کوئی وزیر خان نہیں ہے۔ میں سمجھا نمبر غلط مل گیا ہوگا، دوبارہ فون کیا تو اسی شخص نے کہا کہ مر گیا وزیر خان۔ میں نے کہا، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی 2 مہینے پہلے میری شرافت علی سے بات ہوئی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ وہ باہر گیا ہوا ہے۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام ہے چودھری دلاور۔ کیا کام تھا تمہیں وزیر خان سے؟ میں نے جو پہلے کہا تھا وہی دلاور سے بھی کہہ دیا۔ یہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اس کا کچھ قرض ادا کرنا تھا۔ اب وہ انتقال کر چکا ہے تو مجھے اس کے کسی وارث کا پتہ بتا دو۔ اس کا ایک لڑکا تھا کبیر خان۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا اور پھر بولا، وہ تو یہاں نہیں ہوتا، لندن میں عیش کر رہا ہے۔
پھر میں نے تمہارا پتہ مانگا تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم اور فون بند کر دیا۔ 1 مہینے بعد میں نے میر شرافت علی کو پوچھا۔ وہ کچھ معقول اور شریف آدمی تھا چودھری دلاور کے مقابلے میں۔ اس نے کہا کہ وزیر خان عمرے پر گیا ہوا ہے۔ اس بات نے مجھے چکر میں ڈال دیا۔ میں نے کہا یہ چودھری دلاور کون ہے؟ اس نے کہا وہ بھی ایک پارٹنر ہے، MWD اینڈ کمپنی کا مطلب ہے میر وزیر اینڈ دلاور، ہم تینوں برابر کے حصے دار ہیں۔ میں نے کہا پھر چودھری دلاور نے کیوں کہا تھا مجھ سے کہ وزیر خان مر گیا؟ اس پر میر شرافت علی نے کسی سے بات کی اور پھر مجھے جواب دیا۔ چودھری دلاور صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے بھی اس قسم کی احمقانہ بات نہیں کی، اس نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا تھا۔ اس سے میں شک میں پڑ گیا اور میں نے بعد میں اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر میرا وزیر خان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ مجھے تمہارا پتہ بھی نہیں ملا۔ ادھر میری کاروباری مصروفیات ایسی تھی کہ میں ہر روز لاہور نہیں جا سکتا تھا۔ آصف علی نے بہت پرانے ٹھیک ہو جانے والے زخموں کو قرید ڈالا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کہانی کے پیچھے کیسے انسانیت کو قتل کر کے اس کی لاش کو بے آبرو کرنے والے درندہ صفت شکاری تھے، اور انہوں نے کیسے وزیر خان کے بعد اس کے واحد وارث اور نام لیوا کا نام بھی لوہے جہاں سے مٹا دینے کی پوری کوشش کی تھی۔ رابعہ نے کہا اگر وزیر خان تمہیں مل جاتا آصف علی تو تم مجھ سے کیا کہتے؟ صرف معافی مانگتے؟ الفاظ تو وہ گاؤ نہیں بھرتے جو رشتوں کی بے وفائی دیتی ہے، جو اپنوں کے پیٹھ میں خنجر گونپنے سے ملتے ہیں۔ ہاں میں اس سے بہت زیادہ کرنا چاہتا تھا، میں اپنا آدھا کاروبار اس کے سپرد کر دیتا، میں اسے برابر کا شریک بنا لیتا، کیونکہ آدھا پیسہ بہرحال وزیر خان کا تھا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو وہ قبول کر لیتا؟ میں نے نفرت سے کہا۔ اس وقت شاید 25,000 اس کا سارا اندوختہ تھے، اب تم 10 لاکھ بھی دیتے تو وہ ان پر تھوک کے تمہارے منہ پر کھینچ مارتا۔ خود تم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ تم جیسے 10 دکانداروں کو خرید سکتا تھا، وہ تمہیں کبھی معاف نہ کرتا، تمہاری سزا برقرار رکھتا جو تم زندگی کی آخری سانس تک کاٹتے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا، میں جانتا ہوں۔ وہ پتھر کا دل نہیں رکھتا تھا، وہ دشمنوں کو معاف کرنے کا ظرف اور حوصلہ رکھتا تھا۔ اگر میں اس کے پاؤں پکڑ لیتا تو وہ مجھے ٹھوکر نہ مارتا۔ تم بھی اس کے بچے ہو اور تمہیں اس کی صورت دی ہے خدا نے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیرت وزیر خان کی نہ ہو؟ مجھے بھی اب اس کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا، اور اس کے باوجود کہ آصف علی میرے والد کو دھوکہ دینے والا پہلا شخص تھا، میں اس کے خلاف دل میں وہ اناد نہیں رکھتا تھا جو مجھے چودھری دلاور، میر شرافت علی یا استاد پیڈرو سے تھی۔ چودھری دلاور آج وزیر خان کے واحد وارث یعنی مجھے بھی ختم کرنے کے در پہ تھا، اور اس کو نہ اپنی مجرمانہ غلطی پر ندامت تھی اور نہ اپنے اعمال کی سزا کا خوف۔ اس کو غرور تھا اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اور استاد پیڈرو جیسے کرائے کے قاتلوں کی فوج کے ساتھ مجھے وہ نیست و نابود کر دینے پر روز اول کی طرح کمر بستہ تھا۔ اس کے برعکس اس شخص کے لیے زندگی کی ایک غلطی تمام عمر کا پچھتاوا بن گئی تھی۔ اس کے ضمیر کی خلش اس کی روح کا آزار بن گئی تھی، اور اب وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ وزیر خان نے اسے کوئی بد دعا نہیں دی ہوگی، مگر اسے احساس تھا کہ اس کی زندگی کے سارے عذاب اسی ایک غلطی کی سزا ہیں، اور عمر کے ساتھ یہ بار گناہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وزیر خان کو تلاش کرتے کرتے تھک گیا تھا، مگر ہمت نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ تقدیر اسے میرے دروازے تک لے آئی تھی۔ اپنے سفید بالوں کی پرواہ کیے بغیر وہ میرے سامنے رو رہا تھا، اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا، اپنی سزا کے خوف میں مبتلا تھا اور مجھ سے بھی معافی چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ میری جگہ میرے والد ہوتے تو اب تک اس دشمن کو بھی گلے لگا چکے ہوتے جو اپنی انا کا خون کر کے اور اپنے مقام اور مرتبے کی پرواہ کیے بغیر ایک مجرم کی حیثیت سے خود ان کے سامنے پیش ہو گیا تھا۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی کبیر خان؟ میرے کانوں میں جیسے ان کی پرانی آواز گونجنے لگی جب اولیاء و انبیاء نے اپنے خطا کار ہونے کا اعتراف کیا۔ کبھی خود کو مقام بشریت سے بالا تر نہیں جانا تو ہم کیا ہیں، غلطی کے پتلے؟ ہم فرشتے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور خطا کیا فرشتوں سے نہیں ہوتی؟ آخر ابلیس نے بھی تو سرکشی کا گناہ کیا تھا، بس ایک بغاوت نے اسے مردود و ملعون کیا، ورنہ وہ معبود تو بڑا رحمان و رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اسے معاف کر دو۔ عفو وہ درگزر میں بڑائی ہے، لیکن اپنی غلطی پر اپنے سے چھوٹوں کے سامنے شرمندہ ہو کے معافی مانگنا بہت بڑی بات ہے۔ ہر شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد تھا وہ اپنے ملازموں، ماتحتوں اور ساتھیوں کی غلطی کو معاف کرنے کے معاملے میں کتنے فراخ دل تھے۔ چھوٹے چھوٹے بہت سے واقعات مجھے یاد تھے جب انہوں نے خیانت، دھوکہ دہی کرنے والوں کو پکڑا، مگر اتنا کہہ کے چھوڑ دیا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا،
اللہ بھی تمہیں توفیق دے کہ تم پھر شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہیں پھر نہ بہکائے۔ آصف علی صاحب، بتائیے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بالآخر میں نے اپنا دل صاف کر کے کہا، وہی جو میں وزیر خان سے چاہتا تھا۔ میں اپنا قرض چکانا چاہتا ہوں، اصل پر سود کے ساتھ یا میری خطا پر جرمانے کے ساتھ۔ تم اس کے قانونی اور اخلاقی وارث ہو۔ جو میری غلطی کے باعث اس وقت نہ ہوا وہ آج ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ تم میرے کاروبار میں شریک ہو کے آدھے کے مالک بن جاؤ، جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے۔ میں نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے کبیر خان۔ تم وزیر خان کی جگہ نہیں لوگے تو اور کون لے گا؟ میرے پاس خدا کا دیا بہت ہے، اور نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے نہ خواہش۔ آپ کا کاروبار آپ کو مبارک، میرے پاس فرصت بھی نہیں ہے۔ تم کچھ مت کرو، بس مجھے موقع دو کہ میں اپنے قرض سے سبکدوش ہو جاؤں، ورنہ میرا مرنا بھی مشکل ہوگا۔ تم شاید اسے ایک بوڑھے کا پاگل پانی سمجھو گے، مگر نہ جانے کیوں میرے دماغ سے یہ خیال نہیں جاتا کہ میرے کل سرمایہ کا نصف وزیر خان کا تھا۔ نفع و نقصان ہر صورت میں نصف کا آج بھی اس کا ہونا چاہیے۔ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا۔ دیکھیے آصف علی صاحب، میرے پاس اس وقت تو تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں بھی آپ کو بتاتا کہ وزیر خان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ جب میں لندن میں تھا تو اس کے دونوں پارٹنر میر شرافت علی اور چودھری دلاور نے اس سے سب کچھ چھین لیا اور اسے پائی پائی کا محتاج کر کے مار ڈالا۔ یہ سب مجھے لندن میں معلوم نہ ہو سکا، پتہ نہیں کیوں۔ میرے والد نے بھی سب مجھ سے چھپایا، اور جب میں واپس آیا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ سب گزشتہ 1.5-2 سال میں ہوا، جب آپ نے ان سے ملنے کی کوشش کی تھی اور ان کے قاتلوں نے آپ کو بھی ٹال دیا۔ بعد میں چودھری دلاور نے اپنے پارٹنر میر شرافت علی کو بھی مروا دیا اور کوشش کی کہ اس کے قتل کے جرم میں مجھے تختہ دار تک لے جائے، لیکن وہ اپنے مقصد میں ابھی تک ناکام رہا ہے۔ میں ابھی تک اپنے والد کے قاتلوں کو کیفر کردار تک تو نہیں پہنچا سکا، لیکن کسی حد تک اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہوں۔ مجھے اپنا آبائی گھر مل گیا ہے، اور جہاں ان کی فیکٹری تھی وہاں اب ایک رفائی شفا خانہ ہے جس میں غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ ان کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کر دیا گیا ہے، اور ٹرسٹ کی آمدنی سے ہاسپٹل کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو قرض مجھے لوٹانے کی بجائے وزیر خان ویلفیئر ٹرسٹ کو ادا کر دیں۔ آپ اپنا قرض براہ راست وزیر خان کو چکا سکتے ہیں۔ سود یا جرمانہ ادا کرنے کی بجائے صدقہ جاریہ کا ثواب کما کے آپ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ قدرت نے تو پہلے ہی سے شاید آپ کے لیے انتظام کر دیا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا تم نے کبیر خان؟ اب مجھے لگتا ہے کہ قدرت کی سزا پوری ہو گئی ہے، ورنہ مجھے ایسا موقع کہاں ملتا۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ میں نے کہا، ابھی اس ٹرسٹ کا انتظام کلی طور پر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، فرد واحد کے ہاتھ میں ہوگا بھی نہیں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے بورڈ آف ٹرسٹی کا کارکن نہیں ہوں۔ پھر کون ہے؟ بدقسمتی سے ابھی تک وہی اس کے منتظم بنے بیٹھے ہیں جو وزیر خان کے قاتل تھے، جن کے دامن پر اس کے بے گناہ لہو کے داغ ہیں۔ نگراں کے ساتھ میرا ایک دوست بھی ہے جس کا نام میں نے آپ کے سامنے استعمال کیا تھا، اور وہ یہ ہے رابعہ قاری، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ ماشاءاللہ، خدا نے تمہیں، میں نے کہا، معاف کیجیے گا۔ میں نے ایک ضرورت کے تحت بہت سے جھوٹ بولے تھے۔ ایک یہ بھی ہے کہ رابعہ میری بیوی ہے۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب ایسا ہی ہوگا، لیکن ابھی تو یہ میری معاون و مددگار بھی ہے، اور محافظ بھی، میری وکیل بھی ہے، یہ سب سے پہلی۔ اچھا، اللہ وہ دن بھی لائے گا۔ یہ بتاؤ کہ میں اس ٹرسٹ کے لیے کیا کروں، نقد رقم یا جائیداد؟ میں نے کہا، جب وقت آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ ابھی میں کسی اور چکر میں پشاور آیا ہوں۔ کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنی پشاور آمد کا مقصد بتاتا، ملازم نے مطلع کیا کہ کھانا میز پر لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا، آئیے اب کھانا کھا کے جائیے۔ تم نے تو انکار کر دیا تھا، مگر ہم آپ کو انکار کرنے نہیں دیں گے، رابعہ نے کہا۔ میں نے کہا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہوں۔ کھانے کی میز پر آصف علی کا تعارف کاجل سے ہوا اور کلیم اللہ سے۔ میں نے مختصر الفاظ میں اپنے مشرقی پاکستان جانے اور وہاں پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا، پھر اپنے لاہور سے اچانک روانہ ہونے کے اسباب بتائے اور پولیٹیکل ایجنٹ سے ملاقات تک پیش آنے والے سارے واقعات کی روداد سنائی۔ وہ غور سے سنتا رہا۔ اب میرے وسائل 2 ہیں، میں نے کہا۔ ایک تو مجھے معتبر قسم کے افراد کی گواہی چاہیے، یہ ثبوت چاہیے کہ میں 1 ہفتے سے پشاور میں ہوں۔
اس طرح لاہور سے میری عدم موجودگی ثابت ہو جائے گی اور ہم پر چاندنی کے قتل کا الزام عائد کرنے والوں کی سازش خود ہی ناکام ہو جائے گی۔ یہ ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ اتنا عرصہ گزار چکا ہوں میں پشاور میں اور میرے تعلقات ہر سطح پر ہیں۔ تم کہو تو DIG کی گواہی دلوا دوں، تمہیں کسی ہاسپٹل میں داخل دکھا دوں۔ ویری گڈ، یہ سب سے بہتر ہوگا، میں نے کہا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کلیم اللہ کا۔ ہم خود جانا چاہتے تھے اور اس کے رشتہ داروں سے مل کر اپنا اطمینان کر لینا چاہتے تھے، مگر پولیٹیکل ایجنٹ نے کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں، اس کے رشتہ دار خود آ کے اسے لے جائیں گے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں، مگر نہ کلیم اللہ انہیں پہچانتا ہے نہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ بچے کا معاملہ ہے، ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے ہاتھ میں پڑ جائے۔ اس کا کوئی دشمن ہے؟ آصف علی نے کلیم اللہ کو غور سے دیکھا۔ کیا معلوم، اس کے والد کا دشمن ہوا تو کلیم اللہ کا بھی ہوگا۔ یہ دشمنی تو نسل در نسل چلتی ہے، یہاں ورثے میں ملتی ہے، میں نے کہا۔ یہ تو ہے، خیر کل میں کچھ کروں گا، آصف علی بولا۔ آفریدی زندہ رہتا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، اور بھی لوگ ہیں، میرے تعلقات غیر علاقے کے سرداروں سے بھی ہیں۔ آصف علی نے مجھے تسلی دی، وہ خود تمہیں لے جائیں گے۔